بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یقیناً آپ لوگ اس بات سے آگاہ ہے کہ آج الیکشن کے حوالے سے جو امیدواران ہیں ان کی کوششوں کا یا ان کا الیکشن کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں اس کا آخری دن ہے، بلکہ آخری دن کیا کہیں، تقریباً آخری لحظات جو ہیں وہ ہیں، آخری چند گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد پھر انتخابات کا یہ جو اس کے حوالے سے جو چرچا کرتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی یا پاور شو وغیرہ جو ہے اس کا پھر سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو اب تک کی جو اطلاعات ہمارے سامنے، البتہ اس کے لیے کسی ذرائع ابلاغ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قوم کے ہر فرد کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ انتخابات کے حوالے سے کس پارٹی کے ساتھ ظالمانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا اور کس پارٹی کو ایک لاڈلے کے طور پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ برتاؤ جاری تھا اور ہے۔ ایک بین الاقوامی چور کو ماضی کے ادوار کی طرح طاقتوروں نے قوم پر مسلط کرنے کے لیے اس کو امپورٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کے تمام کیسز کو ایک کراماتی انداز میں، جس طرح کوئی معجزہ یا کرامت ہو جاتا ہے اس انداز میں وہ کھجا سمسم کی طرح جو ہے وہ ایک آپ اس کو جادو کہہ لیں یا معجزہ کہہ لیں، کرامت کہہ لیں، اس انداز میں اس کے تمام وہ جرائم کی اس کی جرائم کی ایک طویل داستان ہے، اس کی کرپشن کی ایک طویل داستان ہے۔ اگر کسی غیرت مند جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کوئی بھی آپ لے لیں، کوئی کسی بھی ادارے کا کوئی غیرت مند شخص لے لیں کہ جو کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جسے اینٹی کرپشن کے حوالے سے آپ عدلیہ لے لیں، آپ مقننہ لے لیں، آپ مجریہ لے لیں، جس کو بھی آپ لے لیں، اگر کوئی غیرت مند اور باضمیر انسان کے سامنے ان کرپشن کی پوری جو لسٹ ہے ان میں سے ایک کرپشن اس کے سامنے آ جائے تو اس کو معاف نہ کرے۔ لیکن یہاں پر پوری کی پوری ایک چین ہے کرپشن کی، ایک لمبی داستان ہے، لیکن بس طاقتوروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے تمام کرپشن کی تمام کیسز اور اس کے علاوہ جو ظلم و بربریت کے تمام کیسز، جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ باوقفہ قوم کی جو ہے وہ بچوں کے ایک طویل فہرست ہے جن کو سر عام گولیاں مروا کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سارے تمام کیسز کو ختم کر کے اس کو ایک کھلا میدان دے دیا گیا، اور اسے نہ صرف یہ ہے کہ کھلا میدان دے دیا، بلکہ جو لفافہ گروپ ہے ان کے تمام جو ہے چھوٹے بڑے تمام اخبارات کے اندر اس کو ابھی تک کی جو باقاعدہ سرخیوں میں اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ ایک لحاظ سے باقاعدہ کنفرم کیا جا رہا ہے، بلکہ پوری سرکاری جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کو جتایا جائے۔ اور اسی طریقے سے پی ڈی ایم کے جتنے بھی یہ چوروں کا پورا جتھا ہے، جس میں آپ جو ہے وہ فضل الرحمان کو لے لیں، یا آپ جو ہے وہ پی پی کو لے لیں، یا آپ وہ جو ایک نیا ٹاؤٹ گروپ بنا جہانگیر ترین کا، وہ استحکام پاکستان کے نام سے، اس کو لے لیں، جس کو بھی آپ لے لیں آپ دیکھیں گے کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے، وہ بھرپور انداز میں اپنی الیکشن کا جو مہم ہے اس کو انجام دے سکتے تھے۔ لیکن ایک پارٹی جس کے گرد گیراتن کیا گیا اور جس کو سخت ترین مشکلات کے اندر رکھا گیا، اس کے لیڈر کو پابند سلاسل کیا گیا، اس کے نہ صرف لیڈر کو بلکہ مرکزی تمام لیڈران کو، کچھ کو جو ہے وہ غائب کیا گیا، کچھ کو پابند سلاسل کیا گیا، کچھ کو دمکایا گیا، پھر بہت ساروں کو توڑا گیا، پھر جو ہے باہر کچھ کو توڑ کے اپنے ساتھ جوڑا گیا، اور کچھ کو توڑنے کے باوجود جب وہ اپنے نہ بن سکے تو ان کو سیاست سے ہی کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ
پکڑ دکڑ، دھونس دھمکی اور اسی طریقے سے بڑی سطح پر کریک ڈاؤن کے باوجود جو ہے آج بھی آپ کو پی ٹی آئی سب سے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف کا بول بالا ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر، اور یہی وہ چیز ہے جس سے طاقتور انتہائی پریشان ہے. اور اس حوالے سے یہ جو پریشانی ہے طاقتوروں کی پریشانی ہے، اور خان انتہائی اطمینان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر، موجودہ سیاست میں طاقتور ترین جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد جو نہ صرف سیاست میں بلکہ جو ہے مکتب شیعہ کے جو ہے وہ طاقتور ترین لیڈر ہونے کی وجہ سے ایک مذہبی شناخت بھی رکھتے ہیں، ایک مکتبی شناخت بھی رکھتے ہیں، اور ایک سیاسی اعتبار سے بھی قد آور ترین شخصیت. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس شخصیت کے متعلق بتایا یہ جا رہا ہے، میں آپ کو موثق ترین جو ہے وہ ذرائع کی بات بتا رہا ہوں. معتبر ترین سورس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ خان صاحب کا یہ جو بلہ چھینا گیا اس کے حوالے سے، چونکہ پہلے ہی پی ٹی آئی کی کامیابی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بابصیرت جو قیادت ہے وہ پہلے ہی ان کو جو ہے وہ پتہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ جس انداز میں ہمیں ہمارے گرد گہرا تنگ کیا جائے گا تو یقینی طور پہ یہ ہمارا جو انتخابی ہمارا نشان ہے یہ چھینیں گے. اس کے لیے انہوں نے متبادل کے طور پہ مجلس وحدت المسلمین کے انتخابی نشان جو ٹینٹ ہے، خیمہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے انتخاب لڑنے کا پلان کیا ہوا تھا. کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے طاقتوروں نے ایک بہت بڑی گیم کر دی. اس گیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک انتہائی ایک بااثر جو ہے وہ فرد کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کے اندر، جس کے نتیجے میں وہ ایک جو ہے وہ ماحول ایسا بنا کہ جس سے جو ہے وہ وقتی طور پہ اس معاملے کو معطل کیا گیا. پھر اس کے بعد بہرحال وہ اتنا با اثر انسان ہے کہ خان صاحب خود جیل کے اندر بیٹھ کے اس وقت میں، جس وقت میں پی ٹی آئی اپنے عروج پر ہے اس ٹائم، تمام تر داندلی اور پکڑ دکڑ اور کریک ڈاؤن کے باوجود پاکستانی قوم کے دلوں میں آج پی ٹی آئی ہے، خان کی آج دلوں پر حکومت ہے. اور ایسے وقت میں کہ جب پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے طاقتور فرد جو ہے اگر کوئی ہے تو عمران خان ہے. عمران خان کے اشارے کے اوپر لوگوں کی جیت کنفرم ہے. جس پہ مرضی وہ انگلی رکھ دے یا اشارہ کر دے کہ فلاں بندے کو ووٹ دینا ہے، لوگوں نے دوڑ کر اس کو ووٹ دینا ہے. ایسے ماحول کے اندر وہ شخص کہہ رہے کہ اگر ہم نے اتحاد کرنا ہے تو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا یہ شخص کتنا با اثر ہے. وہ شخص جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، جو کہ مجلس وحدت مسلمین یعنی MWM پاکستان کے سربراہ ہیں. انہوں نے آج جیل کے اندر، البتہ بڑی تفصیلات ہیں ہم اس میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ وی لائق کے اندر اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. میں صرف اختصار کے ساتھ انتہائی مختصر کر کے اتنا بتا دوں کہ وہ اپنی جو ہے زبانی خود بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑی مشکلات تھی، ملاقات کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. پہلے جو ہے وہ چھوٹی عدالتوں سے ہم نے رجوع کیا، اس کو جو ہے انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد پھر اس کی وائلیشن کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ سے کورٹ کے اندر جو ہے وہ گئے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کی طرف گئے، بالآخر اجازت ملی اور پھر بالآخر آج ان کی ملاقات ہوئی. اور انہوں نے بہت جو ہے جو وہاں کی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ خان ڈٹا ہوا ہے، اور بڑی کمال کی انہوں نے باتیں. انہوں نے کہا کہ نہ اس کے پلیٹلیٹس کی کوئی اندر کمی ہے، نہ اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، نہ وہ علاج کے لیے کہیں باہر کے کسی ملک جانے کا کہہ رہا ہے، نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، نہ وہ NRO مانگ رہا ہے. وہ مکمل طور پہ اعتماد کے ساتھ موجود ہے، کھڑا ہے، اور وہ اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی کھڑے رہنا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جس لیڈر کا ہم ساتھ دے رہے ہیں وہ بہادر ہے، وہ شجاع ہے، وہ پاکستان کی داخلی طور پہ خود مختاری اور داخلی و خارجی طور پہ پاکستان کی قوم کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس آزادی کی جنگ کے اندر انہوں نے کہا مل کر جد و جہد کریں گے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم خان کا ساتھ دیں. اس پاک دردی کے شہریوں کو، پاکستانیوں کو خدا حقیقی آزادی نصیب فرمائے. ایک آخری جملہ
حق و باطل کے معرکے فلسطین کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. انتہائی جو ہے وہ قابل فخر حماس، حزب اللہ، اسی طریقے سے انصار اللہ یمن کی طرف سے بہترین خبریں موصول ہو رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی شکست خوردہ اسرائیل جو ہے وہ 2 مہینے کی جنگ بندی کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ قطر وغیرہ کو درمیان میں ڈال کے کوششیں کر رہا ہے. لیکن حزب اللہ، حماس اور یہ جتنے بھی ریزسٹنس کے گروپس ہیں، یہ جو بلاک ہے مقاومت کا، انہوں نے اعلانیہ طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو مکمل جنگ بندی ہوگی. یہ جو چند عرصے کے لیے کچھ مختلف ٹائم کے لیے کچھ عرصے کے لیے ایسی کوئی کہانی اب ہم نہیں تسلیم کریں گے، یا لڑو جو ہے یا پھر جنگ بند کرو. تو اس کے اوپر ہے اور یقیناً یہ کامیابی کی ایک خبر ہے، ایک نوید ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں بیت المقدس کی آزادی بھی دیکھنا نصیب فرمائے. پاکستان زندہ باد.